پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دوحہ میں پاک افغان مذاکرات مکمل ہونے تک جنگ بندی برقرار رہے گی۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر بدھ کی شام 6 بجے سے 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد آج دوحہ روانہ ہوگا۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اور افغان طالبان کو اپنے وعدے کے مطابق اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ افغان طالبان کا حملہ اور خوارج کی دراندازی انتہائی تشویشناک۔ پاکستان نے صفاتی اور سیاسی اقدامات سمیت افغان نگراں حکومت سے مذاکرات کیے، مگر افسوس کہ حملے ہوتے رہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ ہندوتوا طالبان گٹھ جوڑ سے پیدا صورتحال پر غور۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی تیز کرنے کا فیصلہ۔ منظور کی گئی سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا عزم۔ تمام صوبائی حکومتوں کو مکمل تعاون کی ہدایات دینی۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ بس بہت ہو گیا، افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے آخر کب تک؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی ہر ممکن مدد کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں قربانیاں دیں، اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا، لیکن افسوس افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے کیے جا رہے ہیں۔ عوام اب پوچھ رہے ہیں آخر کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا جائے گا؟ وزیر اعظم نے افغانستان کی جانب سے حالیہ حملوں اور پاکستان میں خوارج کی دراندازی کی کوششوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ جارحیت کا جواب مردی سے منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو سراہا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بے دخلی کا عمل تیز کیا جائے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو مکمل تعاون کا بھی کہہ دیا گیا۔ اب صرف وہی افراد پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس درست ویزا ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ میں چاہوں تو پاک افغان تنازع ختم کرنا بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ میں نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ کبھی کسی امریکی صدر نے ایک جنگ بھی نہیں رکوائی۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے بعد اب ٹرمپ کے پاس روس یوکرین جنگ ختم کرانے کا بھی موقع ہے، جس پر امریکی صدر بولے امید ہے ہم ٹوماہاک میزائل کے بغیر جنگ ختم کرنے کے قابل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین تعمیری مذاکرات کے ذریعے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہے، نہ ہی افغانستان میں کسی قسم کی رجیم تبدیلی پالیسی کا حصہ ہے۔ ایک گروہ طاقت کے بل پر اقتدار میں ہے۔ واضح کر دیا کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی افغانوں کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی کی بھی مذمت بتایا۔ معاملے کو افغان انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا افغان عبوری وزیر خارجہ کے دورہ بھارت اور مشترکہ اعلامیے پر بھی سخت تحفظات کا اظہار۔ کہا دہشت گردی پاکستان کا داخلی مسئلہ نہیں، سب کو علم ہے کہ بھارت افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ پاکستان اب امن کی اپیلیں کرے گا، نہ ہی احتجاجی مراسلے دیے جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ ایکس پیغام میں کہا کہ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان اب کابل کے ساتھ تعلقات کا ماضی کی طرح متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان اب بھارت کی پراکسی بن گیا ہے۔ کابل کے حکمران اب بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ حالیہ جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2021 سے اب تک پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال اور روک تھام کی سفارتی کوششوں کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا۔ افغانستان سے دراندازی کرنے والے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ شمالی وزیرستان اور لکی مروت میں 3 مختلف کارروائیوں میں
مزید 24 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ 4 روز میں افغانستان سے آنے والے 108 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی تابڑتوڑ کارروائیوں سے گھبرائے خوارج کے بزدلانہ حملے جاری۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 2 خودکش حملے ناکام۔ بارود سے بھری گاڑیاں سیکیورٹی فورسز کے کیمپس کی دیوار سے ٹکرا دی، 2 حملہ آور موقع پر ڈھیر۔ کیمپس کے اندر داخل ہونے کی کوشش میں ایک جگہ 3 اور دوسری جگہ 5 خوارج مارے گئے۔ خوارج نے باجوڑ میں شہری آبادی کو خودکش حملے کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلوگرام بارود سے بھری گاڑی پکڑ کر تباہ کر دی۔ ذرائع کے مطابق یہ بارود افغانستان سے پاکستان اسمگلنگ کے مال کے ساتھ لایا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خارجی جہنم واصل جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں فتنہ الخوارج کا کمانڈر محبوب بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اطلاعات کے پیش نظر 8 سے 10 روز تک علاقے کی بھرپور نگرانی کی۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں بھی سیکیورٹی فورسز نے 8 انتہائی مطلوب خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ علاقے میں افغان طالبان کی پراکسی خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر فضائی اور زمینی نگرانی کر کے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خارجی کے خاتمے تک افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کے دفاع کے لیے ڈٹے رہیں گے۔ قومی سلامتی کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی کی سیاست۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بانی سے ملاقات نہ کروانے کو جواز بنا کر اہم اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ سہیل آفریدی کی جگہ مزمل اسلم نے نمائندگی کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ انہوں نے خود سہیل آفریدی کو فون کر کے وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ بولے کے پی وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، مرکزی حکومت صوبے کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا۔ کسی بے گناہ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، پکڑے گئے بے گناہ افراد کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ حکومت کوئی مدرسہ بند کر رہی ہے نہ کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان شاویز نورانی کی ملاقات میں شر پسندوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے پر بھی اتفاق۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے علماء کرام کی کاوشوں کو سراہا۔ شاویز نورانی نے پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں عالمی بینک کے صدر اجے بانگا اور فچ ریٹنگز ایجنسی کے حکام سے ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے پیٹر انسٹیٹیوٹ کے تحت بین الاقوامی معاشیات کے گول میز اجلاس میں بھی شرکت کی۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب بتائیے کیا مصروفیات ہیں وزیر خزانہ کی؟ دیکھیے ورلڈ بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ورلڈ بینک کے جو سربراہ ہیں صدر اجے بانگا سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے جو ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان کا 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس پر بات کی ہے، جس میں ورلڈ بینک پاکستان کو اگلے 10 سال میں $20 ارب فراہم کرے گا۔ اس کے بعد یہ $40 ارب تک پارٹنرشپ جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے صوبوں کے ساتھ جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے نفاذ کے لیے معاہدے ہیں اس میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اضافی مالی معاونت کی بھی درخواست کی ہے اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورہ اقوام متحدہ کے موقع پر جو ملاقات ہوئی تھی ورلڈ بینک کے صدر سے اس کا بھی تذکرہ ہوا اور اس کے علاوہ پاکستان کی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جو عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے حکام سے ملاقات ہوئی ہے اس میں پاکستان کی جو معاشی کارکردگی ہے اس میں بہتری کا جو اعتراف کیا گیا ہے اس کو سراہا گیا ہے اور تینوں جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں وہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتری کا اندیا دے رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے پیٹرسن انسٹیٹیوٹ برائے بین الاقوامی معاشیات کے گول میں اس اجلاس سے بھی شرکت کی اور پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اسٹاف لیول اس کے بارے میں آگاہ کیا، کیونکہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں پاکستان کو بورڈ کی منظوری سے $1.2 بلین مل جائیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔